بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں ایک خیال بار بار سامنے آیا ہے کہ تاریخ اپنے انجام تک پہنچ چکی ہے۔ مغربی تہذیب فیصلہ کن تہذیب ہے اور باقی سب ماضی کا نوحہ ہیں۔ کچھ مفکرین نے اسے نظریات کی شکل دی۔ فرانسس فوکویاما نے کہا کہ ہسٹری ہیز اینڈڈ۔ سیموئل ہنٹنگٹن نے کہا کہ دنیا تہذیبوں کے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، اور برنارڈ لوئس نے مسلم دنیا سے ایک سوال پوچھا، واٹ وینٹ رانگ؟ ان کی مشہور کتاب ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سوال ہے، مگر اس کے اندر ایک پورا فریم ورک چھپا ہوا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سوال صرف باہر سے نہیں آیا، اب ہم میں سے بھی کچھ لوگ انہی فریم ورک میں سوچنے لگے ہیں۔ ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا وقت ختم ہو گیا، اب قیادت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ہمیں فاتحین کے ساتھ جینے کا فن سیکھنا چاہیے۔ یعنی اسلام اب ایک ماضی ہے اور ہم ایک پوسٹ امہ دنیا میں جی رہے ہیں۔ مسلمانوں کا وقت ختم ہو گیا، یہ کوئی کیجول جملہ نہیں ہے، یہ 3 سطحوں پر ایک مکمل دعویٰ ہے۔ ایک تاریخی دعویٰ، ایک فلسفیانہ دعویٰ اور ایک اعتقادی دعویٰ کہ اسلام اپنا کام کر چکا ہے اور اب ریلیونٹ ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو قرآن صرف ایک کتاب رہ جائے گا، امت ایک یاد بن جائے گی اور اسلام ایک زندہ قوت کے بجائے ایک تاریخی حوالہ بن جائے گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ بات ہمیں اچھی لگتی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے؟ برنارڈ لوئس کا سوال واٹ وینٹ رانگ بظاہر ایک ڈائگنوسس ہے، مگر اس کے اندر ایک مفروضہ پہلے سے موجود ہے کہ آپ کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب آپ صرف اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مسئلہ یہ تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی، یا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے زوال کو سمجھنے کے بجائے اسے اپنی ڈیسٹنی مان لیا؟ جب فرانسس فوکویاما نے کہا کہ تاریخ ختم ہو چکی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ ایک نظام جیت گیا ہے، جو ان کا نظام ہے، مغرب کا نظام۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ باقی سب نظام اب متبادل کے طور پر ویلڈ نہیں رہے، انہیں الٹرنیٹو کے طور پہ نہ دیکھا جائے۔ اور جب سیموئل ہنٹنگٹن نے کہا کہ تہذیبیں ٹکرائیں گی تو امپلیسٹ طور پر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ تہذیبیں سروائیو نہیں کر پائیں گی۔ اور اسی فریم ورک میں اسلام کو بھی کوائٹلی شفٹ کر دیا گیا، ایک لیونگ فورس سے ایک ہسٹوریکل کیس اسٹڈی میں۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ ہم نے بھی یہی مان لیا، ہم نے خود کہنا شروع کیا کہ ہم زوال کا شکار تو ہیں ہی، بس سمجھو ہم ختم ہی ہو گئے، اب ہم پہ فاتحہ پڑھ لو، اب ہماری باری نہیں رہی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ برنارڈ لوئس نے سوال پوچھا یا فوکویاما نے نظریہ دیا یا سیموئل ہنٹنگٹن نے فریم بنایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے فریم کے اندر کھڑے ہو کر خود کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تاریخ کو ایک پیٹرن میں ڈالا گیا، کہا گیا کہ رائز، پیک، ڈکلائن یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، روم آیا چلا گیا، فارس آیا اس کا بھی زوال ہوا، عثمانی ترک آئے وہ بھی چلے گئے، اور پھر ایک جملہ کوائٹلی ڈال دیا گیا بہت خاموشی کے ساتھ کہ اسلام بھی ایک فیز تھا۔ یہیں پہلی انٹلیکچوئل بٹریل ہوئی، اسلام کو تہذیب بنا دیا گیا، حالانکہ اسلام تہذیب نہیں ہے، اسلام ایک مشن ہے۔ تہذیبیں آتی ہیں جاتی ہیں، مشن یا تو پورا ہوتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تہذیب ریپلیس ہوتی ہے، مشن ابنڈن ہوتا ہے۔ تہذیب زمانے کی پیداوار ہے اور مشن زمانے کو بدلنے آتا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسلام کو تہذیب کے خانے میں ڈال دیا اور پھر خود ہی کہہ دیا کہ ہم ختم ہو گئے۔ پھر ماڈرن دنیا آئی، اس نے کہا کہ یہ لبرل سسٹم جو ہے یہ تاریخ کی آخری منزل ہے، یہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ اس کو آخری
پڑھاؤ سمجھیے تہذیب کا، باقی سب ہسٹری ہے۔ اور اس فریم ورک میں اسلام کوائٹلی شفٹ ہو گیا ایک لیونگ فورس سے ایک میوزیم پیس میں۔ اور سب سے خطرناک لمحہ وہ تھا جب ہم نے خود کہنا شروع کر دیا کہ یہ سنت الہی ہے، قومیں آتی ہیں جاتی ہیں، ہماری باری ختم ہو گئی۔ یہ قرآن نے نہیں کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ ایک کہانی ہے جو ہمیں سنائی گئی اور ہم نے مان لی۔ لیکن شاید اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں غلط بتایا گیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیا۔ ہم نے اسلام کو غلط خانے میں رکھ دیا، ہم نے امت کو ایک سویلائزیشن سمجھ لیا، حالانکہ امت ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک امانہ ہے، ایک مینڈیٹ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا زوال ان کے مینڈیٹ کے خاتمے کی دلیل نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ خالی کر دی، اور جب وہ ہٹے تو خلا پیدا ہوا، اور جب خلا پیدا ہوا تو اسے کس نے پر کیا؟ انہی طاقتوں نے جنہوں نے دنیا کو منڈی بنا دیا، انسان کو ریسورس کے طور پر دیکھا اور زمین کو میدان لوٹ مار میں تبدیل کر دیا۔ تو اب سوال بدل جاتا ہے، کیا مسلمان ختم ہو گئے یا دنیا غلط ہاتھوں میں چلی گئی؟ سچ یہ ہے کہ امت نہیں ختم ہوئی، امت سو گئی ہے، مینڈیٹ ختم نہیں ہوا، ہم نے ذمہ داری چھوڑ دی ہے۔ اور جب امت جاگے گی تو دنیا کو پھر سے کوئی نئی تہذیب نہیں بلکہ وہی پرانا سچ یاد آئے گا۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھیں، پچھلے 200 سال سے ہم ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں غلط ہوئے۔ بظاہر یہ ایک سنجیدہ سوال ہے، ایک رسپانسبل سوال ہے، لیکن شاید اس سوال سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ہم بھی ایک تہذیب تھے جو اب ختم ہو چکی ہے۔ یعنی سوال شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے نتیجہ نکال لیا کہ ہم ختم ہو چکے ہیں، حالانکہ ہم ڈائگنوسس کر رہے تھے، جبکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اپنی موت تسلیم کر رہے ہیں اور اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ آج بھی ہم ایک سنڈروم میں زندہ ہیں، جسے کیچ اپ سنڈروم کہا جاتا ہے، جہاں ترقی کا مطلب ہے مغرب کی نقل کرنا اور پھر ایک دن اسے پیچھے چھوڑ دینا۔ لیکن اس دور میں ہم نے ایک چیز کھو دی، ڈائریکشن۔ ہم نے رفتار حاصل کی مگر سمت کھو دی، اور پھر ایک اور بڑا حادثہ ہوا۔ اسلام 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک متوارث اسلام جو کتابوں میں ہے، اور ایک پیغمبرانہ یا منزل اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور یہ دونوں ایک ہی عمارت کی 2 منزلیں بن گئے جن کے درمیان کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ ہم نیچے کھڑے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اوپر روشنی ہے مگر ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس مخمصے کا تذکرہ میں نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے، ویئر وی وینٹ رانگ۔ موقع ہو تو ضرور دیکھیے گا۔ اصل مسئلہ زوال نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سورس سے تعلق کھو دیا، اپنے ماخذ سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا۔ قرآن ہمارے پاس ہے لیکن ہم قرآن کے ساتھ نہیں ہیں، ہم روایت میں پھنس گئے یا مغرب میں کھو گئے، اور اسلام درمیان میں رہ گیا۔ ہم نے اسلام کو تہذیب سمجھ لیا، جبکہ اسلام ایک زندہ حقیقت ہے، ایک جاری دعوت ہے، ایک ایسا مشن جو ہر دور میں خود کو نئے سرے سے ظاہر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ فضیلت مشن سے جڑی ہوتی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں ایک قوم کی داستان سناتا ہے، بار بار سناتا ہے، بنی اسرائیل کی۔ لیکن کیوں؟ کیا صرف تاریخ سنانے کے لیے؟ نہیں، بلکہ ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی۔ لیکن یہاں ایک بنیادی نقطہ ہے، یہ فضیلت نہ نسلی تھی نہ دائمی تھی، یہ فضیلت تھی کتاب کی بنیاد پر، ہدایت کی بنیاد پر، اور انسانیت کی قیادت کے مشن کی بنیاد پر۔
یعنی فضیلت بسبب مشن تھی. پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. انہوں نے کیا کیا؟ عہد توڑا، احکام چھوڑے، کتاب کو بدل دیا. لیکن یہاں ایک سٹل نکتہ ہے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کتاب ختم ہو گئی، مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. پھر قرآن ایک شاکنگ مثال دیتا ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی کتاب موجود ہے لیکن قیادت ختم ہو گئی. علم ہے لیکن عمل نہیں، متن ہے لیکن مشن نہیں. پھر قرآن ہمیں ایک پیٹرن بھی دیتا ہے سورہ اسراء میں. فساد، پھر سزا، پھر واپسی کا موقع. یعنی زوال ممکن ہے اور واپسی بھی ممکن ہے. یہ پرماننٹ ڈسمسل نہیں ہے، یہ کنڈیشنل سقوط ہے. اب ان سب کو جوڑیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ کتاب ہو لیکن اٹھائی نہ جائے تو قیادت ختم ہو جاتی ہے. عہد ہو لیکن نبھایا نہ جائے تو فضیلت ختم ہو جاتی ہے. لہذا اصول کیا ہوا؟ فضیلت قوم کی نہیں ہوتی، فضیلت مشن کی ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے، کیا یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی؟ اگر ہم بھی اپنا مشن چھوڑ دیں تو کیا ہم باقی رہیں گے، یا ہم بھی ایک اور ہسٹوریکل ریفرنس بن جائیں گے؟ کتاب ہمارے پاس ہے لیکن یہاں ایک بنیادی فرق ہے بنی اسرائیل میں اور ہم میں. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا سورس، ان کا ماخذ محفوظ نہ رہا. ان کی کتاب فریگمنٹیشن کا شکار ہو گئی، متن ٹوٹ گیا، روایت بکھر گئی اور مشن دھندلا گیا. لیکن امت محمدیہ کے ساتھ معاملہ مختلف ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، محفوظ ہے، ان چینجڈ ہے، انٹیکٹ ہے. یعنی ہمارا سورس آف رینیول ابھی بھی زندہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ختم نہیں ہو سکتے، ہم صرف بھٹک سکتے ہیں، اور بھٹکے ہوئے لوگ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں. بنی اسرائیل کی کہانی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ جب مشن چھوڑ دیا جائے تو فضیلت ختم ہو جاتی ہے، اور جب مشن واپس آئے تو واپسی ممکن ہوتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا وقت ختم ہو گیا، وہ قرآن کی کہانی کو غلط پڑھ رہے ہیں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم ختم ہو جاؤ گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم بھٹک سکتے ہو اور واپس بھی آ سکتے ہو. اب ایک آخری سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر امت ختم نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا اصل کردار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا عہد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد آخری نبی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. تو پھر ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ یہی امت اس مشن کو آگے لے جائے گی. قرآن امت کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم برپا کی گئی ہو لوگوں کے لیے، اور پھر لتکونوا شہداء علی الناس، تم گواہ ہو انسانیت پر. یہ کوئی ہسٹوریکل رول نہیں ہے، یہ ایک آن گوئنگ ذمہ داری ہے. جب تک انسان ہے یہ ذمہ داری باقی ہے. اب ان سب کو جوڑیں. اگر نبی آخری ہے، کتاب آخری ہے، پیغام یونیورسل ہے، ذمہ داری جاری ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امت کا مشن بھی آخری ہے اور جاری ہے. لہذا امت کا وقت ختم ہو گیا، یہ صرف غلط نہیں، یہ ایک تھیولوجیکل کنٹرڈکشن ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا دور ختم ہو گیا، وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا ریلیونس ختم ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو کر ختم ہو گیا. کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امت ختم ہو گئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امت نے خود کو ایک تہذیب سمجھ لیا، جبکہ وہ ایک ذمہ داری تھی. امت ختم نہیں ہوئی، صرف سو گئی ہے. اور جب امت سو جائے تو لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو. سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، سوال یہ ہے کیا ہم جاگنے کے لیے تیار ہیں؟
سچ یہ ہے کہ امت ختم نہیں ہوئی، ہم نے خود کو ختم شدہ سمجھ لیا، اور جب انسان خود کو ختم شدہ سمجھ لے تو وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں رہتا۔